شائخ عثمانی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر اب جو بات کی جا رہی ہے ظاہر ہے جو آج سپریم کورٹ اس کو نوٹس پر سماعت کر رہا ہے جو کل ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی, کیا اس رولنگ پر سپریم کورٹ انٹروین کر سکتا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ یقیناً کر سکتا ہے, چونکہ اگر کوئی چیز آئین کے خلاف ہے تو سپریم کورٹ کے پاس ہمیشہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے اور اس چیز کو صحیح کر دے. حالانکہ یہ صحیح ہے کہ آئین کے مطابق جو چیزیں کہ اسمبلی میں ہوتی ہیں اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر نہیں کرتی, لیکن اگر کوئی چیز سراسر آن دا فیس آف اٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے تو سپریم کورٹ کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئر کرے. اچھا شیخ عثمان صاحب یہ تو ایک بات ہو گئی, اب جو سماعت ہو رہی ہے اس میں ہوگا کیا جو آرٹیکل 5 ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی, وہ خط جس پر بات کی جا رہی ہے کہ جی ساری ملک کی سلامتی کی بات ہے, وہ خط بھی مانگا جائے گا, کیا مانگا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ دیکھیے جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر نے وہ برخاست کر دی ان کی ووٹنگ, وہ طریقہ جو تھا وہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا, نہ ان کے پاس کوئی پروف تھا. صرف ایک آرٹیکل 5 کو کہنا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, آرٹیکل 5 تو ایک ہر انسان کے لیے سڑک پہ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی ہے وہ کہ آپ کو لائلٹی ہونی چاہیے اپنے ملک کے ساتھ. آپ اس کو یہ بیس نہیں بنا سکتے کہ کسی کو غدار بنا کر دیں. غدار ڈکلیئر کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو پروف لے کے آنا ہوتا ہے. ایسے کھڑے کھڑے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ غدار ہیں. تو اس کو بیسس بنا کر کے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ برخاست کر دیا, اور جبکہ انہوں نے یہ موشن ایڈمٹ کیا تھا, لیو گرانٹ کی تھی 25 تاریخ کو. اگر ان کو پاس کوئی ڈاؤٹ تھا ان کے دماغ میں یا ان کے ذہن میں تو ان کو چاہیے تھا کہ 25 سے پہلے انویسٹیگیشن کر کے 25 کو ختم کر دیتے اس کو, پھر وہ کاغذی جو کارروائی ہوتی عدالتی کارروائی ہوتی رہتی. ایک دفعہ انہوں نے لیو گرانٹ کر دی, ایڈمٹ کر دی, اس کے بعد ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا کہ جو لاجیکل ووٹ آف نو کانفیڈنس کا اس کا ہونا لازمی تھا. اچھا سر ایک اور چیز, کل سے آرٹیکل 6 کی بھی بات کی جا رہی ہے, دونوں طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے غداری پر آرٹیکل 6, یعنی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی. آرٹیکل 6 کا اطلاق کیسے ہوتا ہے یہاں پر؟ دیکھیے آرٹیکل 6 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرتا ہے یا ایبروگیٹ کرتا ہے یا کوئی انکانسٹیٹیوشنل مینز استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی, جس کے لیے ایک الگ قانون بنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ کارروائی ہوگی. تو وہ ایک الگ چیز ہے, اور غداری ڈکلیئر کرنا ایک الگ چیز ہے. غداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہاں پہ تو صرف یہ ہے کہ اگر کوئی آرٹیکل 6 جو کانسٹیٹیوشن کو 26 جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس میں آرٹیکل 6 کا اطلاق جو اگر کسی پہ نہیں ہوتا, چونکہ یہاں سبورشن کی بات نہیں ہے, یہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے آئین کے خلاف کام کیا ہے. آئین کے خلاف تو بہت سے کام ہوتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ سبورشن ہے میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لگائے صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جسٹس صاحب یہ کیا ابروگیشن نہیں ہے, کیا یہ سبورشن نہیں ہے, اور کیا یہ آئین کو جو ہے وہ توڑنا نہیں ہے؟ جب آئین ایک بزنس آئین دیتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے جس کے آپ نے نشاندہی کی, اور جو آپ کا سب سے بڑا ادارہ ہے ریاست کا وہ اپنا اجلاس کر رہا ہے اور وہ آئین کو صریحاً ایک طرف رکھ کر وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو سیریز بن رہی ہے, جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد, وہ تو سارے کے سارے واقعات غیر آئینی. یعنی اگر ووٹنگ کے بغیر جو ہے وہ اور کارروائی نہیں ہو سکتی تھی تو ووٹنگ نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے آئین سے یہ سبورٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد وزیر اعظم نہیں رہتے یا رہتے اس کا کوئی نہیں ہے, لیکن جب یہ کیا گیا تو وزیر اعظم نہیں رہے. پھر انہوں نے جا کر باقاعدہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا, جبکہ ہاؤس میں تو ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا اور ان کے خلاف ووٹنگ نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جو یہ معاملہ چلا گیا ایوان صدر نے فوراً, جبکہ اس کو 48 گھنٹے میں فیصلہ کرنا ہے, پھر بھی اس نے فوراً کر دیا. کیا یہ سارا کا سارا جہاں سے انیشیٹ ہوا جناب فواد چودھری سے, پھر قاسم سوری سے, پھر وہاں سے عمران خان, اور پھر یہ وہاں سے ڈاکٹر عارف علوی, کیا ان سب نے مل کر آئین کو سبورٹ, آئین کو ایبروگیٹ نہیں کیا ہے؟ نہیں, دیکھیے ایبروگیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے. ایبروگیشن کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئین کو نکال کے باہر پھینک دیں, جیسے کہ تو میں یہی جناب یاری یہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے
اس وقت تو یہی صورت ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے اس وقت، تو یہی صورت ہے نا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، اس لیے کہ آئین کے ادارے نے فیصلہ نہیں کیا، قومی اسمبلی نے فیصلہ نہیں کیا۔ بہرحال آپ ارشاد فرمائیں۔ معذرت کے ساتھ دیکھیے، اگر کوئی فوجی جنرل آتا ہے وہ آئین کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جس طرح مشرف نے کیا تھا یا ایوب خان نے کیا تھا یا کسی نے کیا تھا، یہاں پہ ایسی بات نہیں، یہاں پہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے، آئین کے کسی خاص لاء کی وائلیشن ہوئی ہے۔ اب اس وائلیشن کے لیے جو طریقہ ہے آئین قانون میں وہ یہ ہے کہ آپ جائیں سپریم کورٹ میں، جس طرح یہ لوگ گئے ہیں ابھی اپوزیشن والے، اور سپریم کورٹ پیش کریں کہ بھئی یہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ اس پہ کریکٹیو میجرز لے سکتی ہے۔ مثلا اس مقصد جو یہ ابھی ہوا ہے، جو اسپیکر نے غلط جو رولنگ دی ہے، اس پہ سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے، اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے۔ سر یعنی کہ انڈو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ، آپ کہہ رہے ہیں واپس ہو جائے گا، انڈو ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں؟ جی سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں، ہم یہ غلط کام تھا، اس سے ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، ساری چیزیں will be back to normal۔ سر لیکن دونوں فریقین کو سنا جائے گا نا، پورا ایک پروسیس ہوگا۔ جی وہ تو سپریم کورٹ سنے گی نا، سپریم کورٹ تو دونوں سائڈ کو سنے گی۔ جناب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی کورٹ میں کسی ثابت کیے بغیر کیا 174 اس پارلیمنٹ کے جو سب سے معزز ترین ارکان ہیں، اور چونکہ سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے، تو کیا پارلیمنٹ کے 174 یا اس سے زائد ارکان کو ایک شخص کی انفرادی وہ فیصلے کے تحت غدار قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ سے شروع سے کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو غدار قرار دیتے، اس کا کہیں آئین کے تحت آپ کسی کو غدار نہیں طے کر سکتے۔ یہ اس کا ایک الگ پروسیس ہوتا ہے غداری کا، اس کے خلاف آپ کیس کریں، انویسٹیگیشن کریں، وہ اس کے بعد غدار ڈکلیئر کریں، اور اس کے ساتھ پنشمنٹ ہماری پینل کوڈ میں موجود ہے غداری کی، تو وہ چیز الگ ہے۔ یہاں پہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے، آئین کی وائلیشن ہوئی، آپ نے بہت کلیئر کر دیا ہے۔ ایک اور چیز جیسے صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے کہا یہ انڈو ہو جائے گا، صرف انڈو ہوگا یعنی کہ اگر فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے آئین کی وائلیشن کی ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ اب وہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا، جو گورنمنٹ ہوگی اس کے پاس۔ فی الحال تو کوئی گورنمنٹ بھی نہیں ہے نا سر، وہ پھر ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے تحت وہ کارروائی کر سکتے ہیں، ان کو سپریم کورٹ پاکستان پینل کوڈ کو ریفر کرے گی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سپریم کورٹ نہیں کرے گی، سپریم کورٹ کا صرف ایک کام ہوگا یہاں پر، وہ یہ کہ وہ دیکھے گی کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر کا جو ایکشن تھا وہ آئین کے مطابق تھا کہ نہیں تھا۔ اگر سپریم کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ وہ آئین کے مطابق نہیں تھا، اس کو سسپینڈ کر سکتی ہے اگر ٹیمپرریلی، یا اس کو ختم کر سکتی ہے، سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے۔ اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ وہ پھر ایگزیکٹو جو حکومت ہوگی بعد میں کارروائی کر سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کافی کلیئر ہو گئے معاملہ، بہت شکریہ آپ کا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔